ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور دو معزز مہمان اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. تعارف کرواتا چلوں, ڈاکٹر افتخار خان صاحب ماہر تعلیم ہیں, کیریئر کاؤنسلر ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو مچ فار انویٹیشن. پلیئر ہیونگ یو جی. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر احسن مختار صاحب, ایڈیشنل ڈی پی آئی پنجاب. ان کو بھی ویلکم کریں گے. پروفیسر السلام علیکم. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. آپ بھی خیریت سے ہیں سر؟ ماشاء اللہ. لیں جی, گفتگو چونکہ ہمیں کرنی ہے بچوں کے کیریئر کے حوالے سے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو ڈائمینشن یا تو والدین سے مل رہی ہوتی ہے یا پھر آس پاس کے لوگوں سے. بچوں کو اس وقت جب وہ 9th 10th اے لیول او لیول کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں, گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے پہلے جو گائیڈ ان کو کریں یا جن کو خود پتہ ہو, والدین ہوں, ٹیچرز ہوں, آس پاس کے بڑے ہوں, ان کو خود نالج ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو کیا بتائیں. پاکستان ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہمارے گورنمنٹ سطح پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بچوں کو گائیڈ کر سکے. فن لینڈ کی میں مثال دوں گا, ایک چھوٹی سی جگہ, اور وہاں پہ بچوں کو باقاعدہ گائیڈ کیا جاتا ہے, پیرنٹس کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ مستقبل کو کیسے چوز کر سکتے ہیں, اپنے کیریئر کو کیسے چوز کر سکتے ہیں. ان سب پہ بات کرنے کے لیے میں آغاز کروں گا ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے اس کی ابتدا کس عمر سے ہونی چاہیے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اس موضوع کے لیے جو ہے وہ مدعو کیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ تو ہے ہی نہیں, نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے نہ ہی پبلک میں ہے. اب اس کی جو کمی شدت سے اس لیے محسوس ہونے لگی کیونکہ ہم نے ڈگریز بہت ساری متعارف کروائیں, لیکن الٹیمیٹ جب جابز نہیں ہیں اور بزنس کے بھی حالات ویسے ہیں, اکنامیکل کرائسس پوری دنیا میں اس وقت ہیں, تو ہمیں اب محسوس ہوا کہ کیوں نہ ہم یہ کام کچھ عرصہ پہلے کرتے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کی کاؤنسلنگ کا آغاز بچپن سے, وہ ٹاڈلر سٹیج سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو جو بنانا چاہتے ہیں اس کو وہ گھر میں وہ ٹولز اور گیجٹس پرووائڈ کریں. فار ایگزامپل, اگر میں چاہتا ہوں میرا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بنے تو مجھے چاہیے اس کو گھر میں ڈاکٹر سیٹ یہ چیزیں پرووائڈ کروں تاکہ اس کی انٹیویشن میں یہ بات انڈکٹ ہو جائے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ساتھ اس کی ایک ایفیلیشن, ایک بانڈنگ اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے. اور مرحلہ یہ سٹارٹ وہیں سے ہوگا. ہم کب کرتے ہیں؟ جب میٹرک ایگزام دینے کے بعد. اس وقت تو وہ بچہ پختگی کی طرف پہنچ چکا. جو اس کی ایج تھی 7 سال تک کی عمر, وہ ٹائم تھا کہ اس پہ ہم نے خالی سلیٹ کے اوپر یا تختی پر جو لکھنا تھا نا, وہ چیزیں بیسیکلی انٹویشن کا حصہ بننی تھی. ہم نے اس ٹائم پہ نہیں کیا. اور ہم جب ایفرٹ سٹارٹ کرتے ہیں 13 سال یا 15 سال یا 18 سال میں, اس ٹائم پر آپ بچے کو ماڈیفائی یا مولڈ نہیں کر سکتے انٹل وہ خود چاہے تو. ادروائز چاہیے یہ تھا کہ آپ ٹاڈلر سٹیج سے اس کو سٹارٹ کریں. آپ جو بھی پروفیشن بچے کو کل کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کے خواہش مند ہیں, پہلی سٹیج یہ ہے کہ اس کو گھر میں ٹولز اور گیجٹس وہ چیزیں دی جائیں جو آپ کا انٹرسٹ ہے یا آپ چاہتے ہیں یہ میرا بزنس سنبھالے یا یہ میرا پروفیشن اس کو اڈاپٹ کرے. سیکنڈ سٹیج اس کی تب آئے گی کہ جب آپ اس کو سکولنگ ایسی پرووائڈ کریں کہ جو آپ جو مائنڈ سیٹ لے کے چل رہے ہیں, ٹیچر آپ اور وہ اسٹوڈنٹ اس کو ایک پیج پہ لانے کے لیے. اور تیسری بات آپ کو یہ کرنا پڑے گی اس سٹیج کے حوالے سے کہ بچے کو ایسے لوگوں سے ملاقات کروائی جائے کہ جو زندگی کے کامیاب لوگ ہیں اور اسی پروفیشن سے ریلیونٹ ہیں. جب بچہ ان کامیاب لوگوں سے ملے گا, الٹیمیٹ اس کے لیے وہ چیز ایک فیسینیٹنگ بھی ہوگی, انسپریشنل بھی ہوگی کہ جب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک بزنس مین بنانا ہے تو آپ اگر کامیاب ہیں, آپ ایسے لوگوں سے اس کو ملاقات بھی کروائیں تاکہ بچے کے لیے وہ بڑی چیز فیسینیٹ کرے کہ یہ بزنس میں بہت بہتری ہے یا یہ میرا میڈیکل کا پروفیشن بہت اچھا ہے. جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ارلی ایجز میں جب بنیاد بن رہی ہو, شخصیت کی بن رہی ہو, تب سے بچوں کو آپ ہیلپ آؤٹ کریں, وہ چیزیں پریکٹیکل کر کے دکھائیں. پلاننگ اگر تب نہیں ہوگی تو اس کی ایگزیکیوشن بھی جا کر انٹرمیڈیٹ یا او اے لیول سٹیج پہ نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے سر, یہ بات آ گئی اب آپ کی طرف. فرمائے گا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بعد جو کیریئر کے راستے ہیں ان کا انتخاب کرتے وقت طلبہ کو کن اہم باتوں پہ غور کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب نے کر دی کہ وہ بالکل انیشیل سٹیج سے یہ ہونا چاہیے. اب اس سٹیج پہ کیا کریں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ٹاڈلر سٹیج سے ہونا چاہیے, لیکن ہمارا ایمبٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے فرام دا کالج لائف. چونکہ ہمارا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ہم لوگوں نے 2012 سے یہ کام کیا کہ ہر کالج کے باہر
ہم نے کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس ڈیسک لگا دیے. اس میں 3 ممبرز ہوتے ہیں, جو کنٹرولر آف ایگزامینیشنز ہوتا ہے وہاں کا, وائس پرنسپل ہوتا ہے, اور آپ پروفیسر آف سائیکالوجی. چونکہ پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہوتے, بچے اگر 45% یا 50% مارکس بھی لے کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر بنا دیں, مجھے انجینئر بنا دیں. ہم لوگوں نے وہاں پہ آ کے پہلے بچے کو انٹرویو کرتے ہیں, بچے کا ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ وہ کس سائڈ پہ ہے, یہ بچے کے مارکس کس سائڈ پہ آ رہے ہیں, یا بچہ مارکیٹ میں کہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. پھر ہم اس بچے کو گائیڈ کرتے ہیں, اور اس گائیڈنس کے ساتھ ہمارے بڑے ماورس رزلٹس آئے, بہت خوبصورت رزلٹس آئے, اور ہمارے وہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ ڈیسک وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ہم نے اسٹیپ ہیڈ جا کے یہ کیا کہ ابھی جو میں اگر فادر ہوں, میں چاہوں گا کہ میرے بیٹے نے جیسے میٹرک کے ایگزام دیے وہ ویری نیکسٹ ڈے کسی کالج میں ہو. جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہم 4-5 منتھس کے بعد کسی کالج میں جاتے تھے, ابھی بھی ایسا تھا. لیکن فار دا فرسٹ ٹائم ابھی سی ایم صاحبہ کی ہدایت کے اوپر ہم نے پری 9th جو 9th کا رزلٹ تھا اس کے بیس کے اوپر ہم نے فرسٹ ایئر کا ایڈمیشن سٹارٹ کر دیا, تاکہ وہ بچہ ایک دن کے لیے بھی باہر کہیں آوارہ گردی نہ کرے, ادھر ادھر نہ گھومے. اس کو ہم نے کالج میں لے لیا. ابھی میٹرک کا رزلٹ آئے گا 20 جولائی کو جا کے, لیکن ہمارے ہاں بچے پڑھ رہے ہیں اسی وقت, تاکہ وہ بچے اس وقت تک اگست سپٹمبر تک اپنا 50% سلیبس بھی کور کر لیں, اور اس وقت تک ہمیں بھی آئیڈیا ہو جائے کہ اس بچے کا ٹلٹ کس سائڈ کے اوپر ہے, اس کا ٹرینڈ کیا ہے. چونکہ پرماننٹ ایڈمیشن اس وقت ہوگا, لیکن ہم نے کلاسز لینی شروع کر دی تاکہ بچے کا ایپٹیچیوڈ وہ ہمیں پتہ چل جائے. اور یہ بہت ہی کامیاب پروگرام چاہ رہا ہے. اور دوسرا میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بھی بات ایڈ کرنا چلوں گا کہ ابھی ہمارے ہاں جو ایف ایس سی کے بعد جو بچے فارغ ہوتے تھے ایگزامز دینے کے بعد, اس وقت ایک نئی اکنامک ایکٹیویٹی یہاں پہ شروع ہوتی تھی کہ ایم ڈی کیٹ ای کیٹ کی تیاری کے لیے سارا پرائیویٹ سیکٹر اس میں آ جاتا تھا, اور جو غریب بچے تھے وہ بیچارے اس میں کوآپ نہیں کر سکتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ 60-70-80 ہزار فیس تھے نہیں. اس کے بعد یہاں لاہور میں آ کے کسی کمرے میں رہنا, 2-3-4 ماہ رہنا, یہ ایک بہت بڑی حیصل تھی. تو فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے ایچ ای ڈی کے پاس ٹوٹل 25 کالجز ہیں, ہم نے اپنے 90 کالجز میں ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ کے ٹریننگ کا آغاز کیا, اور اس میں بہت زبردست ایک ریسیپشن آئی, بہت خوبصورت انکوائریز آ رہی ہیں. اور اب ہمارے ہر کالج میں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ بچے جو, اور دس از فری آف کاسٹ, یہ چیز میں مینشن کرتا چلوں کہ سی ایم صاحبہ نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی کاسٹ بچہ نہیں دے گا. اور یہ صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہے جو ہمارے پرائیویٹ, جو ہمارے سرکاری کالجز سے نکلے, نو, فار ایوری پرائیویٹ اسٹوڈنٹ, ایون ہی اور شی از ویلکم اوور دیئر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بھی فرمائیے گا کہ جو طلبہ ہیں وہ اپنی طاقت اور دلچسپی کے مطابق اپنا کیریئر کیسے منتخب کر سکتے ہیں. جیسا ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ بچے کو شروع سے جب بتایا جائے گا تو پھر اس کو ڈائمینشن پتہ ہوگی, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے آئی ٹی ایکسپرٹ بننا ہے, میں نے اس چیز میں اسپیشلائز. یہ بات جو ہے نا, میں اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ بچے کو بتایا نہ جائے, بچے کو آبزرو کیا جائے کہ بچے کا ٹرینڈ کس سائڈ کے اوپر ہے. بچہ کیا ڈاکٹرز کی چیزوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, کوئی گاڑیاں بنا رہا ہے, یا کیا کر رہا ہے وہ بچہ, اس لحاظ سے ہم بچے کو سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ واقعی فیکٹ ہے کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک آنے تک بچے کی بہت سی چیزیں پختگی ہو چکی ہوتی ہے. دیکھیں جو بھی سوشلائزیشن کے ادارے ہیں, ہماری کمیونٹی ہے, ہمارے اسکولز ہیں, ہماری فیملی, 3 ہی بڑے ادارے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ آ کے اس کی بہت سی عادات پختہ ہو چکی ہوتی ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس بچے میں جو چیزیں ایوالو ہو گئی ہیں اس کو فائنلائز کیا جائے, اس کو ریفائن کیا جائے, اس کو بہتر طریقے سے آگے لے کے آئے. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جی پلیز, سوری فار انٹرپشن, میں چاہوں گا کہ سر نے جو بات کی اس حوالے سے یہ سوچ اچھی ہے, ایگزیکیوشن کا ٹائم بھی غلط ہے اور طریقہ کار بھی غلط ہے, کیونکہ اختلاف تو ہم رکھ سکتے ہیں کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن فیلڈ سے ہے, سر کا بھی. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایم ڈی کیٹ یا ای کیٹ کی تیاری کے لیے اکیڈمیز بنی ہی کیوں, اگر ہم کام پہلے سے کر رہے ہوتے تو اس کی نوبت نہ آتی. دوسری بات یہ ہے کہ ای کیٹ کا راؤنڈ ایک پہلے یو ای ٹی کنڈکٹ کر چکی ہے, بچے وہ پے کر چکے ہیں اکیڈمیز میں. اب آپ نے اس ٹائم پہ لیے جب فیز 2 آنا ہے, جب میجورٹی اسٹوڈنٹ پے کر چکا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ٹیچر کو شام میں یا کسی اور جگہ پر اینٹی ٹیسٹ کی پیمنٹ اچھی ملے گی اور گورنمنٹ 1 لاکھ دے گی فار سیک آف 3 منتھس, جو کہ اس کے پر منتھ بھی اماؤنٹ نہیں بنتی, تو وہ ٹیچر کدھر ایفرٹ کرے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارا پبلک سیکٹر میں چیک اینڈ بیلنس کا اسٹرکٹ ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ اساتذہ ارلی مارننگ اور 1:30 بجے بھی لیکچر پڑھانے جاتے ہیں اور ہمارے کالجز کا رخ کرتے ہیں. اس کو ہمیں ابھی سے باندھنا ہے. اسٹیپ بہت اچھا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں وہ جو ریشہ دانیاں بھی بند کرنے کی ضرورت ہے, کہ لوپ ہولز بند کرنے پڑیں گے. ادروائز یہ اگر ہم یہ سوچیں نا کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں مار دیں, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, پبلک سیکٹر میں ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اور دوسری چوتھی بات, اسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہی اساتذہ جا کے پھر پڑھاتے ہیں. ہاں, یہ سائیکل چل رہا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں, یہ سائیکل ہے, وہ نہیں رکے گا. ٹھیک ہے, چلیں سر اس کا جواب لے لیتے ہیں. ہم ان کو روک نہیں سکتے فار دی ایوننگ شفٹس.
ابھی میں آپ کو صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دس از ناٹ این ایوننگ پروگرام, یہ مارننگ پروگرام ہے. ہمارا 8 بجے سے یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے, اور ہم ان ایڈیشن ٹو دیئر اون ڈیوٹیز ان کو ایک رومریشن پے کر رہے ہیں, اینڈ دے آر ویری ہیپی ٹو ڈیلیور. ایک بات. دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کی کہ ایم ڈی کیٹ ای کیٹ کی اکیڈمیز بنی ہی کیوں, اس وقت کیوں نہ ہوئی نا یہ سارا سلسلہ. دیکھیں جب یو ایچ ایس نے یا باقی لوگوں نے یا انجینئرنگ کونسل نے یہ چیزیں انٹروڈیوس کروائیں کہ ایسا ہونا چاہیے, تو اس کا پرپز اکیڈمیز کو ڈیولپ کرنا نہیں تھا, بچوں نے اپنی ایکسٹرا ہیلپ کے لیے وہاں گئے. جب ایچ ای ڈی نے یہ فیل کیا کہ بچے بہت زیادہ ٹلٹ ہے, آلموسٹ 70% بچے جو ہمارے ادھر جا رہے ہیں, اس وقت ہم نے جو ڈاکٹر صاحب اپنا ڈیٹا لیا نا, ہمارے پاس کوئی 63,000 ایسے بچے ہیں جو سرکار کے تھے, جو گورنمنٹ پبلک کالجز کے تھے, جن کے ہم دیکھ رہے تھے کہ یار کچھ لوگ جو افورڈنگ ہے وہ تو وہاں چلے جائیں گے. ہم کیٹر کر رہے ہیں ان بچوں کو جو افورڈنگ ہی نہیں, جو بیچارے بالکل پے ہی نہیں کر سکتے. ہمارے پبلک کالجز میں یہ ہے کہ 4,000 فیس ہے, 4,000 فیس دینے کے لیے بچے تیار نہیں ہوتے. کون دیتے ہیں؟ بہت سے فلنتھراپسٹ آتے ہیں آگے, ایجوکیشن لور آتے ہیں. ہم نے ان بچوں کو کیٹر کیا ہے, اینڈ دیٹ دوز آر دا میجورٹی. ان بچوں کو یہاں پہ بہترین تعلیم دی جا رہی ہے. ظاہر ہے دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے ہر لیول کے اوپر, کبھی بھی ہم یہ سوچ نہیں سکتے اس کے بغیر کریں. میرا یہ خیال ہے کہ مور دین 50% بچے پرائیویٹ سیکٹر میں جاتی ہیں, اور دنیا جہان میں پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دے گو ہینڈ ان ہینڈ اور ساتھ چلتے ہیں. لیکن ہمارا فوکس جو تھا, ہمارا پرپس جو یہ تھا کہ ہم ان بچوں کو کیٹر کریں جن کے پیرنٹس افورڈنگ نہیں ہیں, جو بیچارے جا نہیں سکتے. اور بہت سے بچے, چونکہ میں فیلڈ میں آفیسر رہا ہوں, بہت سے بچے وہ ای کیٹ ایم کیٹ کا ایگزام ہی نہیں دیتے تھے, اس لیے کہ دے couldn't have the opportunity to get themselves trained for this exam. سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ٹیچرس کی ٹریننگ بھی پراپر کرواتے, جس طرح ریفریشر کورسز گورنمنٹ میں آتے تھے, اینٹی ٹیسٹ کی کوئی نہ ایس او ایس بنتا, اس کا پراپر ایک اسکیجولنگ ہوتی. اگر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, پبلک کے پاس ریسورسز بڑے ہیں, پبلک سیکٹر میں ایسی کمی نہیں ہے, صرف یہ کہ اس کے ایگزیکیوشن کے لیے رائٹ ٹائم کا چوائس نہیں کی گئی جس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے پری فرسٹ ایئر لانچ کی لائک ادر ہمارے پرائیویٹ کالجز جس طرح ہم منسلک ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیٹ ورک کے ساتھ. اس میں اگر یہ دیکھیں آپ نے شروع کیا, لیکن آپ نے آگے سمر ویکیشنز آ گئیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ضرورت ہی کیوں محسوس کی, سسٹم اتنا اسٹرینتھن کرنا تھا کہ بچوں کو بار بار کبھی ہم پی ایم سی بناتے ہیں, کبھی یو ایچ ایس کے پاس جاتے ہیں, کبھی ہم پی ایم ڈی سی بناتے ہیں. یعنی ہماری آج تک ایجوکیشن پالیسی کوئی نہیں کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کیا. کبھی نیشنل لیول پہ ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے, کبھی ریجنل پہ ہوتا ہے. ہمارے پروونشل سلیبس میں بہت فرق ہے. ہم ایک پیج پہ ایک بچے کو ایویلویٹ نہیں کر سکتے. ابھی آپ دیکھیں فزکس کا پیپر گزرا ہے, اس کے اندر گریس مارکس ان کو 3 سے 4 دینا پڑیں گے. یعنی اتنی بڑی باڈی, اس میں لوپ ہولز کا آ جانا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, پالیسی چینج ہوتی رہتی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یہاں پہ اس چیز کو بھی پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں. نارملی ہمارے یہاں پہ میٹرک اور میٹریکولیشن کے ساتھ اب کی جو نئی نسل سے پہلے کی جو پیرنٹس ہیں, ہم سب اس سے گزرے ہیں. اے لیول او لیول بہت کم کانسیپٹ تھا. اب بچوں کے لیے ایک پرابلم یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے چوائس کیا کرنی ہے. اگر وہ اے لیول او لیول کہنے پہ, پیرنٹس کے کہنے پہ, کسی ایکسپرٹ کے کہنے پہ جوائن کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ ٹریک ملتا رہے تو ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر پرابلم آتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو میٹریکولیشن کر کے جاتے ہیں ان کے لیے آگے یہی پرابلم ہے. اس کو کیسے کوپ اپ کر سکتے ہیں ان چیزوں؟ اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے جو لاسٹ گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا اس کو ہمیں اکنالج کرنا پڑے گا. گریڈنگ سسٹم بیسٹ سسٹم ہے پوری دنیا میں ایویلویشن کا. آپ نے جو بچے ہر سال سوسائڈل اٹیمپٹ کرتے ہیں, نمبروں کی دوڑ, فیملی کے اندر انتشار, باہر انتشار, بچے کے ذہن میں ایک ہی بات ڈالی تمہارے مارکس اس سے زیادہ ہونے چاہیے, اتنا پنچنگ. یس, آپ اس پوزیشن کی دوڑ میں پرائیویٹ سیکٹر بھی کھال اتار رہا ہے کہ یعنی یہ ٹاپر آگے اس کو کیش کریں, بولیاں لگتی ہیں, ماں باپ بھی بکتے ہیں, کالز آتی ہیں, وہ ریٹ لگواتے ہیں اپنا. ایک تو پہلے تو یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. جب آپ نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کرنا ہے, آپ کو گریڈنگ سسٹم کی طرف جانا پڑے گا, جو کہ ابھی تک ہم نہیں جا رہے. کیوں؟ ہماری روٹی روزی بھی اس کے ساتھ جڑی ہے کہ میرا ادارہ کیش ہو یا میرا جس جگہ انٹرسٹ ہے وہ ادارہ کیش ہونا چاہیے. نمبر گیم اس کو تباہ کر رہی ہے, اس سے بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ گریڈنگ سسٹم لاتے ہیں اس میں فائدہ یہ ہوگا, اور بچوں کو کنسیپچل سٹڈیز لائیں. اب او لیول کو آپ نے میٹ کرنا ہے, آپ کریمنگ سسٹم پیرل چلا کے نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں 2006 سے 11 تک کی پالیسی تھی کورس چینج ہونا, آج 2024 آ گیا ہے اور اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک ہمارے سارا کورس جو ہے وہ ریوائز ہو ہی نہیں سکا. جو ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے پھر ہم دوبارہ اسی سٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے 2006 میں تھے, واپس. اور تیسری بات, ہم نے کوشش کی پیپر کا پیٹرن کا سیکوینس کو چینج کیا جائے, اس میں کنسیپچل سٹڈیز لائیں, ایم سی کیوز بیس لائیں, ابھی تک نہیں. اگر وہ ابھی سسٹم میں آ جائیں تو کل کو ہمیں یہ بار بار ایم ڈی کیٹ, ای کیٹ, بھاری برکم فیسیں, ماں باپ پہ اتنا بوجھ, یہ سرکار نے اس کو کرنا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ یہ ٹیسٹ بھی شہباز شریف صاحب کا ہی متعارف کروایا ہوا ہے,
اس وقت سے ہی چل رہا ہے. لیکن اگر ہم نے انٹرمیڈیٹ کا لیول ٹھیک کر لیا تو میرا نہیں خیال اس میں ایویلویشن سسٹم اگر ہمارا کنسیپچول آ جائے, کریٹیکل انالیسس کا آ جائے, کریٹیکل تھنکنگ پر آ جائے, تو ہم او لیول یا اے لیول کو بیٹ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس پوٹینشیل ان سے کہیں زیادہ ہے کیمبرج سے, ہمارے بچے کمپیٹ کر سکتے ہیں, شرط یہ کہ ہمیں سسٹم کو وضع کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, سوری میں ایک ایڈ کرنا چاہوں چلیں گا, آپ میں ڈاکٹر کمپلیٹ صاحب سے کیجیے. بالکل ایگری کر رہا ہوں. ایک تو اسی پروگرام کی وساطت سے میرا پیرنٹس کے لیے ایک میسج یہ ہے کہ بچوں کی وہ جو ایک نرو بریکنگ قسم کی کمپیٹیٹیونیس لے کے آتی ہے نا, جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, سوسائڈل اٹیمپٹس ہوتی ہیں, فلاں ہوتی ہیں, اور ہوتا کیا ہے کہ اس کے بچے نے اتنے مارکس لیے ہیں اور میرا بچہ, تم نے اس سے 2 نمبر زیادہ لینے. دیکھیے آپ نے اپنی زندگی میں اپنا رول پلے کر لیا, آپ نے مارکس خود لے لینے تھے, اپنے ان ڈریمز کو بچوں کے ذریعے ایگزیکیوٹ نہ کریں. بچوں کی ایک علیحدہ لائف ہے, ان کی علیحدہ زندگی ہے, ان کو اس بھیٹ نہ چڑھائیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری گریڈنگ کی والی بات کی میں ڈاکٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں مس کر گیا تھا درمیان میں. سر سوری, میں آپ دونوں کو روکوں گا یہاں پہ, یہ اس بات کو ہم دوبارہ کریں گے, یہ بات نکل جائے گی آگے. ہم یہ جو بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ نمبر گیم ہے, سوسائڈل اٹیمپٹس ہیں, بہت سارے معاملات اس طرح کے ہیں, یہ تو اب آ کے کچھ معاملہ شروع ہوا کہ اس نے اتنے نمبر لے لیے, پھر لوگوں نے, بچوں نے اس سے بھی زیادہ لے لیے, 80% سے 90% سے چلے گئے. وہ ساری چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی. لیکن ان بچوں کا فیوچر کیا ہے؟ جو کر کے آ رہا ہے میٹریکولیشن, اس کے لیے آگے ایف اے, ایف ایس سی اور دوسری چیزوں میں پھر اسے پرابلم آتی ہے. جو اے لیول او لیول کر کے آ رہا ہے اس کو آگے ڈفرینٹ چیزوں میں پرابلم آتی ہے. جو رٹائزم ہے اس کے بعد جا کے آگے جب آپ کو اور چیزیں پڑھنی پڑتی, ان چیزوں کو کیسے کوپ اپ کیا جا سکتا ہے؟ ان چیزوں کو بچوں کے لیے کیا ہم رہنمائی دے سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کریں. جو ہماری ہے نا, دیکھیے آپ تھرو اے لیولز ہیں, کیمبرج سسٹم سے ہیں یا ہمارے میٹرک سسٹم سے, دیٹ از ناٹ دا ایشو. ایشو یہ ہے کہ جاب کی اگر آپ بات کریں تو ریسٹ ایشور کہ ہم چاہے پنجابی میں ماسٹرز کر رہے ہیں یا کمپیوٹر سائنسز میں کر رہے ہیں, ٹاپ 5% جو ہیں ان کو جابس ملے گی. یہ سب کے لیے ایک میسج ہے. باقی لوگ اپنے پرائیویٹ انٹرپرائز میں جائیں, اور دنیا جہان میں ایسے ہو رہا ہے. ہماری جو اسٹڈیز کا پرپز یہ ہوتا ہے ٹو گیٹ اے گورنمنٹ جاب. دیکھیں گورنمنٹ کی ایک لمیٹیشن ہے, گورنمنٹ اپنے لحاظ سے لوگوں کو چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے, لیکن گورنمنٹ کے اوپر اتنی زیادہ ہم توقعات رکھیں کہ یہ ہم سب کو اکوموڈیٹ کریں. ہاں گورنمنٹ اپرچونیٹیز دیتی ہے کہ اپنے آپ کو بزنس میں فلش کریں, اپنا پرائیویٹ انٹرپرائز کی طرف جائیں, اس سائڈ پہ جائیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم ایک گورنمنٹ آفیسر کو ایک پرائیویٹ اس کی اینٹی کے اوپر بہت زیادہ پریفر کر دیتے ہیں کہ شاید اس میں سیکیورٹی ہے, شاید ہم زیادہ انسرٹن ہیں اپنے اس لحاظ سے کہ اس بندے کو یا اس بندی کو یہ گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے. تو اس لیے بچوں کے لیے یہی میسج ہے کہ بچے آپ دل لگا کے پڑھیں, ارسپیکٹو آف دس کہ آپ کا کون سا ڈسپلن ہے, کون سا سبجیکٹ ہے, یو مسٹ بی آن دا ٹاپرس. اور اگر آپ ٹاپرس میں رہیں گے تو آپ گورنمنٹ جاب میں, ادروائز دنیا جہان میں اتنی زیادہ صاحب مجھے اس چیز سے ایک اختلاف ہے. سارے تو ٹاپرز نہیں ہو سکتے, سارے تو اچھے نمبرز نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ نے جب کریشن کی ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. وہ لوگ کہاں پہ جائیں گے؟ آلدو وہ اسمارٹ ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, لیکن نمبرز نہیں لا سکتے اس طرح سے. کیا ہم کوئی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ 8 سے 10 سال بعد ہمیں اتنے ڈپارٹمنٹس میں لوگوں کی ضرورت ہے, یا یہ نئی اوپننگز ہوں گی؟ کیونکہ بچوں کو یہ بھی تو چاہیے, پیرنٹس کو بھی پتا ہونا چاہیے. ہمیں یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس طرح کی واقعی پالیسی انالیسز ابھی تک ہمارے پاس ہے نہیں ہے. کم از کم اگر ہے تو یہاں پہ ٹکل ڈاؤن نہیں ہوا ہمارے تک کہ آپ اس سبجیکٹس میں اتنے بچوں کو لیں, اس سبجیکٹس میں اتنے. پھر بھی ہمیں ایونچولی بچوں کی جو ومز اور وشز کے اوپر چلنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. لیکن ابھی بھی ہمارے پاس شاید 10,000 لوگوں کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے. ظاہر ہے ہمیں ڈاکٹرز کی بھی بہت سی ضرورت ہے, انجینئرنگ کی بہت سی ضرورت ہے, بہت سے جو کویکس ہیں وہ اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں, بہت سے کویکس جو ہیں وہ میڈیکل فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں. تو ہمیں پڑھے لکھے بچوں کی ضرورت ہے, اور ان کا روم ہمیشہ رہے گا, ان کی ضرورت ہمیشہ اس معاشرے میں رہے گی. ٹھیک ہے سر, کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے کون سا انداز اپنانا چاہیے؟ جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کو ہم لرننگ شروع سے سکھائیں, یا خود بھی ہمیں لرن کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسل کو سکھا سکیں, کیسے ہونا چاہیے؟ اس کے لیے پہلا مرحلہ ہے کہ سر نے جس طرح بات کی نا کہ ہم نے پبلک سیکٹر میں ایک سائیکالوجسٹ بٹھایا, اللہ کرے ایسا گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہو. ہم تو چاہتے ہیں, اس کی اشد ضرورت ہے کہ کوئی تو ہو جو صحیح مشورہ بھی دے سکے, جو کہ ایک امانت ہے. ہمارے ہاں شتر بے مہار چل رہا ہے سلسلہ. کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے سب سے پہلا پیرامیٹر جو طے کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں اپنے ٹیچرز کو بتانا ہے کہ آپ کے لیے کل کو یہ آپشنز کریٹ ہو سکتی ہیں اگر آپ پری میڈیکل کریں, پری انجینئرنگ کریں, ICS کریں. اب ہوا یہ ہے کہ آج آ کے صرف آج لوگوں کو بخار آیا 2002 کی طرح, 2007 میں زوال آیا ICS کو, اب پھر اسی طرح سافٹ ویئر ہاؤسز بنے, بھیڑ چال یہ قوم چلتی ہے, اس طرح پھر ہم چل رہے ہیں. جبکہ دھیان کسی اس کی طرف دینا تھا جو دنیا میں ٹرینڈنگ تھا, اس پر ہم آگے بات کریں گے, اس پر ابھی ہم نہیں گئے. کاؤنسلنگ کے لیے پہلی ضرورت ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کو پابند کیا جائے کہ جو آپ کے کلاس انچارج والا کانسیپٹ ہے نا, اس کو کلاس کاؤنسلر میں تبدیل کریں. اور یہ جو چینج آیا
वन ऑफ माई फास्ट फ्रेंड एसोसिएट प्रोफेसर है UET में, उन्होंने क्लास काउंसलर का कॉन्सेप्ट वहाँ मुतारिफ करवाया, जो कि उन्होंने कॉन्सेप्ट जापान से लेकर आए। काउंसलर आप डे 1 से मुझे 50 बच्चे आपने दे दिए, अब उनके 4 साल जो प्रोफेशनल टाइम है उसकी जो इश्यूज़ आएँ, साइकोलॉजिकल आएँ, उसका इकोनॉमिकल आएँ, वो हमसे शेयर करे। हमारे यहाँ गैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से होता ये है कि पेरेंट्स ने समझा, तालीमी इदारों के ऊपर बोझ डाल दिया कि अब आप संभालें, फीसें दे दी, और तालीमी इदारे समझते हैं कि ये जाके अब ट्यूशन या वालिदैन ही इसके जिम्मेदार हैं, हमने अपना खाना पूरी कर दिया। मुझे तो ये लगता है कि काउंसलिंग की पेरेंट्स को भी जरूरत है, दोनों तीनों को। ये ट्रायंगल्स के तीनों कॉर्नर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं। इनके लिए पेरेंटिंग सेशन जिसका अब आके दोबारा शुरू हुआ है हमारे यहाँ बड़े अरसे के बाद, ये इंतहाई ज़रूरी है। वजह ये कि आप बच्चे को काउंसल कर रहे हैं, घर में बाप ही जल्लाद बना हुआ है जो ये सुनने को तैयार ही नहीं, मैं जो कह रहा हूं तो ये होगा, यही होगा। और उल्टा जब आके आपको टीचर भी मशवरा देता है तो उल्टा क्या जवाब आपको सुनने का मिलता है, इन्हें क्या पता हमने जो सोचा है वो अपने बच्चे के लिए बेहतर सोचा है, हमसे कोई बेहतर सोच सकता है? हरगिज़ ऐसा नहीं। आपने या मैंने इंग्लिश की बुक पढ़ी थी सेकंड ईयर में, व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, वो मर्दो जन दोनों के लिए हुक्म है उसमें। तो उसमें जो वजह ये थी ना, रॉन्ग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द पेरेंट्स, वो वजह क्या थी? हमारी बेजा ख्वाहिशात हैं और हम उसकी भेंट चढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। चाहिए ये कि जब बच्चों को दाखिला आपने करवाना है, वालिदैन, असातिज़ा और बच्चा तीनों बैठें, बच्चे से क्वेश्चनिंग की जाए। उसके बेसिक रूल हैं कि आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको सेल्फ स्टडी की आदत है, बच्चा खुद बैठ के पढ़ना चाहता है, या बच्चा थोड़ी देर पढ़ता है, या वो बॉर्न जीनियस है, हार्ड वर्कर है, या स्मार्ट वर्कर है। ये तो पहले हमें उसको बाइफरकेट करना है। अगला मरला सारी क्वेश्चनिंग करने के बाद हम उसके सामने ऑप्शन रखें कि आजकल ये डिपार्टमेंट बड़े लुक्रेटिव हैं, ये इंटरेस्ट आपका मैथमेटिक्स में ज़्यादा है या बायोलॉजी में ज़्यादा है, अगर आप ये फील्ड करो तो ऑप्शन हो सकता है। उस पे जब बच्चा फैसला लेगा ना, कल को वालिदैन या हम जो ब्लेम गेम करते हैं ना कि आपकी वजह से वो नहीं होगा। तो हमें बच्चे की राय को तरजीह देना पड़ेगी, और उसके टूल्स एंड गैजेट्स के साथ साथ उसको इतनी स्पेस देना होगी कि वो वालिदैन से और असातिज़ा से अपनी मर्जी, अपनी जो है ख्वाहिश, उसका इज़हार चीजें उस पे इम्पोज ना करें, आप उसके साथ काउंसल करें। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन ना होने के बराबर है। होना तो ये चाहिए कि हम बच्चों को जब फ्यूचर के बारे में बात करें तो ये ना कि इसने ये बनना है, हम कहें तो ये डिसाइड करेगा ना कि इसने क्या बनना है, और उसकी चीजें बता रही होंगी, उसके इंटरेस्ट बता रहे होंगे, वो सारी चीजें। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अगर जो हमारा प्रोग्राम यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, अगर मैट्रिकुलेशन की बात करें, इंटर की बात करें, अगर हम फोरकास्ट करते हैं, अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं कि आने वाले वक्त में इन लोगों की ज़रूरत होगी, जैसा सोशल मीडिया का दौर आ गया, फिर और बहुत सारी चीज़ें आ गई, लोगों ने एडिटिंग की तरफ चले गए, जैसा आपको पता है कि ईजी मनी पे आ गए कि जी आप यहाँ से कमाई कर सकते, किन चीज़ों को अभी फोकस किया जा सकता है, बच्चे उस पर काम कर सकते हैं? हमने ना जी अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, दैट वाज ई रोज़गार प्रोग्राम। 17 कॉलेजेस में आपने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे काम शुरू किया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर ने किया और PITB के ज़रिए एग्जीक्यूट हुआ। वहाँ पे हमने ना ऑलमोस्ट 1 बिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट किए, और उन बच्चों को कहा कि आप ई-ट्रेड करें, आप ये सारा कुछ करें, कंटेंट राइटिंग करें। उसके ऊपर बच्चों के हमने अकाउंट ले लिए, और बच्चों ने 25 बिलियन अर्न किया। शेखुपुरा की एक बच्ची ने $5 लाख अर्न किए, जो टॉपर थी उसमें। अब हम कोशिश कर रहे हैं उस प्रोग्राम को आगे लेके जाएं। सॉरी, किस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं? ये FSC टू ऑनवर्ड, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम को अपने हर जगह पे लॉन्च करें कि एट एवरी कॉलेज आपके पास एक ई लैब हो, ई रोजगार लैब हो, वहाँ पे जाके आप अपना काम करें। और चाइना मॉडल के तौर पे जैसे कि बच्चे अर्न भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। शेख साहब ने अभी इसके ऊपर एक और लैब CM साहब की अप्रूवल के साथ की है, दैट इज़ AI लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब। उसके ऊपर भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, वो हमारे प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर हम कर रहे हैं, ताकि वो भी अपने कॉलेजेस में लेके जाएं, बच्चों को उस साइड पे लेके आएँ, चूँकि आइंदा दौर जो है उसमें सारे डाटा एनालिसिस और ये वो और AI ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इसके बगैर चीज़ें चलनी नहीं आगे ना, तो बच्चों को हम उस साइड पर लेके आ रहे हैं। डॉक्टर साहब की एक बात को सिर्फ मैं ये ऐड करता चलूँ, डॉक्टर साहब हमने PTM अब हमारी रेगुलर बेसिस के ऊपर होती है, और हम जब प्रोस्पेक्टस देते हैं बच्चों को, तो फादर जहाँ पे नीचे साइन करता है ना, एज सरप्लस या एज फादर, वो साथ ये हलफ देता है और मैंडेटरी है कि मैं अब हर PTM में अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करूँगा, और वो आते हैं। और उस वक्त एक फेस्टिविटी होती है कॉलेज में, पेरेंट्स आ रहे होते हैं, उनको हम सर्व करते हैं, बैठाते हैं, बच्चों के पेपर्स दिखाते हैं, ताकि वो भी उस फैसले में उतना ही इन्वॉल्व और ओन करे अपने बच्चों को, ताकि वो जो भी उसकी कैरियर काउंसलिंग है उसमें हम आगे बढ़ें। प्राइवेट स्कूल्स में तो बहुत ज़्यादा है ये कि हर चीज़ पे, हर इवेंट पे पेरेंट्स को उसमें रखते हैं। अच्छा, वो जो आप कह रहे हैं कि इंडेमनिटी साइन कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं है कि जिसको पढ़ाई ना जाए? सिंगल लाइन। अच्छा, ठीक है। जहाँ पे पेरेंट्स के साइन होते हैं ना कि मैं
पेरेंट टीचर मीटिंग में अपनी हाजिरी को इंश्योर करूंगा। ठीक है, normally होता है कि बंदा पढ़ता भी नहीं है, बस वो sign कर देता है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक अ बैंक के जिसमें आप 10 हाँ, जो 4-5 पेज है वो आपने पढ़ने इट्स ओनली अ सिंगल पेज जिसके ऊपर आप नीचे साइन करते हैं। देखिए साइन करने का मतलब ये होता है कि जस्ट टू रिमाइंड हिम कि यू हैव साइंड दिस डॉक्यूमेंट एंड यू आर, और आप इंडोर्स कर रहे हैं इस बात को कि मैं उसको कैरी करूंगा फ्यूचर में। अच्छा सर, एआई की जब हम बात करते हैं तो बच्चे इस बात, हम बड़े भी बल्कि उससे परेशान हैं कि एआई आ जाएगा तो फिर इंसान किधर जाएंगे। अब देखिए एंकर्स आ गए हैं उस पर, और फ्यूचर में कहा जा रहा है कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी, आप जाएंगे और प्रिस्क्राइब करके वो चीज़ें ले आएंगे, कोई डॉक्टर नहीं बैठा होगा। तो इससे बहुत से लोग खाइफ भी हैं। ये कॉन्सेप्ट भी ज़रा क्लियर कीजिए। ये इंसान की नेचर में है, दिस इज कॉल्ड टेक्नोफोबिया, कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, हमारे अंदर एक डर होता है टू अडॉप्ट इट ना। अच्छा, वो एज अ नेशन हमारे अंदर भी है। आप देखें कि ये स्टूडियोज़ बने, स्टूडियोज से पहले हमारे उलमा ने कहा नहीं बुरी बात है, टीवी बने, टीवी तोड़ दिए गए, मोबाइल जला दिए गए, फला, लेकिन चीज़ों को इवेंचुअली आना होता है। एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं? नो, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियर्स जो होते हैं ना, इंजीनियर्स वो सबसे पहले ज़्यादा अच्छे रिसेप्टिव्स होते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। हम जो टीचर्स हैं वी आर ऑन द बेस लाइन, हम सबसे आखिर में अडॉप्ट करने वाले लोग होते हैं कि यार अच्छा चलो अब ये आई गई है तो हमें इसको लेना है। हमारे यहाँ एआई आ गई, GPT-4 आ गया, फलां आ गया, फलां आ गया। देखें ये सारी चीज़ें इवेंचुअली जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है उसकी इंपॉर्टेंस हर जगह पे रहनी है। अगर आप रैंडमली किसी चीज़ और एट द सेम टाइम क्रिएशन भी उसी की है। देखो अगर आप वो इनोवेटिव कल्चर अपने कॉलेजेस में नहीं लेके आएंगे, आप उसी लाइंस के ऊपर रहेंगे तो आप कम्पीट नहीं कर सकेंगे। ओह यस, हमें उसको करना पड़ेगा। एआई पे आप क्या कहते हैं सर? मौजूदा आने वाला दौर नहीं, मौजूदा दौर ही एआई का है। अगर आज भी आप देखें तो आप और मैं मोबाइल पे वही यूज कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर हाउसेज इसको सिर्फ एक सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे, जिसकी तरफ हम आजकल पागल हुए हैं। दौर ही एआई का है, जिसके लिए अब आप देखें रोबोटिक्स लैब्स आ गई हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर मुझे कहना पड़ता है कि पंजाब ग्रुप ने वो मुतारिफ करवाई हैं, हमारी रोबोटिक्स लैब्स हैं, और ज़रूरत इसकी है क्योंकि जहाँ आपने इंसान के साथ साथ उसको फैसिलिटेट करना है ना, जिद्दत के साथ हम आहंग करना, उसको सिंक्रोनाइज करना है, तो एआई के बगैर गुजारा नहीं होगा। और इसका फ़ायदा आप ये देखिए, आपने आज ड्राफ्टिंग करनी हो, आपने अगर आप किसी चीज़ को कैंपस मैनेजमेंट के हवाले से चले जाएं या आप किसी भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से चले जाएं, उस प्लान के एग्जीक्यूशन पे जाएं, एआई की इंपॉर्टेंस को हम किसी सूरत पीछे नहीं छोड़ सकते। पूरी दुनिया में तूती बोल रहा है, हम अभी स्टिल बहुत पीछे हैं। हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो एफर्ट करना है वो एआई के ऊपर करना है, और अपने यंगस्टर्स को इस मामले में बताना है कि सिर्फ आने वाला दौर नहीं, मौजूदा दौर भी एआई का दौर है। सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह इसको फैसिलिटेट ज़रूर करेंगे, लेकिन इसको हम किसी भी तरह पसे पुश नहीं डाल सकते। और ये फील्ड आपका नाम मेडिकल के पीछे छोड़ेगा, हर जगह इसको फैसिलिटेट करेगा। देखिए ना, आपकी मेरी अगर फील्ड है, आप स्टडीज से हैं, एजुकेशन से हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में, हम सबको ज़रूरत है अभी। बिल्कुल, हम सब इसको यूज़ करते हैं और फ़ायदा भी होता है उससे, तो हम इसके साथ ही चलेंगे। अच्छा, यंगस्टर्स आजकल तो ऑनलाइन अर्निंग पे हैं, वो कहते हैं कैरियर को क्या चूज़ करना है, बस यही 1-2 चीज़ें ढूंढ लें, यही चलती रहेंगी। सबके लिए पैसा इंपॉर्टेंट हो गया है, उसके लिए फ्यूचर इंपॉर्टेंट नहीं रहा। जबकि मैं ये कहूँगा कि आप ये भी यहाँ पे हमें बताइए कि काउंसलिंग ये भी हो कि सिर्फ पैसा ही नहीं है, आपकी फैमिली भी है, आपकी अपनी ज़ात भी है, आपके इर्द गिर्द के लोग भी हैं, आपसे जुड़े हुए और दूसरे लोग भी हैं। इस पर क्या कहें? इसमें यह है कि ये अल्टीमेट अगर इसकी सोच आई है ना, नफ्सा नफसी की या इस तरह भी कैफियत आई है, उसमें हम सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, हमारे जितने भी सरकर्दा इदारे हैं, जितनी इंस्टेबिलिटी होगी, गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क में होगी, और हर वक्त अब आपको देखिए कोविड आता था तब भी, जब ख़त्म हो रहा था तब भी, और इवन जब रमज़ान आता है उस वक्त भी, ईद आती तब भी, शुतर बेमहार ट्रॉलीज भर ली जाती कि जैसे कल शायद ये ग्रॉसरी दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी। जी हमारे यहाँ इसी तरह चीज़ों का फुकदान, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये हमारे जो बेसिकली अनसर्टेनिटी है ना, इसने इंसान को नफ्सा नफसी के लिए इस कदर प्रोवोक किया है ना। आज हर बंदा इनसिक्योर है, मुझे मिल जाए चाहे किसी की गर्दन काट कर ही मुझे क्यों ना लेना हो, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि उस नफ्सा नफसी में हम समेटना चाहते हैं, और समेट कर जो लाइनें लगी ना पासपोर्ट ऑफिस के बाहर, मोहसिन नकवी जितना इसको आसान करना चाहें कर दें, लेकिन ये लोग सारे बाहर ही जाना चाहते हैं। वजह यह है कि गैर यकीनी सूरत हाल ने इस वक्त जो है वो परेशान किया हुआ है। हमें काउंसल ये करना है, पहली बात कि अगर आपके हाथ में हुनर है और अगर आपके मुकद्दर में जो चीज़ लिखी हुई है और आप मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं, कोई नेमल बदल नहीं। हमें अपने बच्चों को बतौर मुसलमान भी और बतौर इंसान भी उसको बिलीव स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और हम क्यों पब्लिक सेक्टर में बार बार जाएं, जिनको साल बाद देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट आई, इंक्रीमेंट लगाए या ना लगाए। आप इतना काम करें कि लोग पब्लिक की जॉब छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में आए। यही वजह कि आज पब्लिक के स्कूल जो हैं कौन ऑन कर रहा है,
प्राइवेट सेक्टर ओन कर रहा है और आज 90% बोझ अगर उठाया हुआ है हमारे एजुकेशन सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है। इवन के वालिदैन जो अफोर्ड नहीं भी कर पाते उनकी कोशिश ये होती है कि उधर ही जाना है और हत्ता कि प्रिंसिपल होंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, बेटे या बेटी हमारे पास ही पढ़ते हैं। वजह यह कि केयरिंग एनवायरनमेंट है, काउंसलिंग प्रॉपर है और फीडबैक आपको टाइमली दिया जाता है और सबसे बढ़कर बच्चे के बिगड़ने के चांसेस ज्यादा क्योंकि फॉलोअप्स हैं। और सेटिस्फैक्शन भी उसमें बहुत ज्यादा है, फॉलोअप्स हैं, पैम्पर्ड एनवायरनमेंट है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मैं जो नहीं ले सका उसको मिलना चाहिए। ये अगर हमें करना है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाना है जो अब हम स्कूल्स लेके जा रहे हैं और ये अल्लाह करे ये प्रोजेक्ट कामयाब भी हो। ये पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट शुरू कर रही है, इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन साथ ही साथ हमें टेक्निकल एजुकेशन को मैंडेटरी करना है अपने इदारों में। अगर हमें अपने बच्चों को यहाँ पर मुल्क में ब्रेन ड्रेन से बचाना है तो उसके लिए हमें जॉब्स के मौके, हमें 16 रुपए की रोटी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर इंडस्ट्रीज चाहिए, हमें यहाँ पर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक मिनट है जी प्लीज, आखिरी मिनट चल रहा है। हमें ऐसे प्रोजेक्ट सब्सिडाइज नहीं चाहिए, हमें बच्चों को हुनरमंद बनाने की तरफ लाएं। वो सब्सिडी साल चलेगी, ये 2 साल या साल बाद अपनी मौत खत्म नहीं होगी और इनको रोटी कमाने के काबिल बनाए, ना कि रोटी 16 रुपए काबिल बनाए। सर एक मिनट, एक मैसेज दीजिएगा प्लीज, आप इस बारे में क्या कहेंगे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को? बस जी, पेरेंट्स को मेरा यही मैसेज है कि पेरेंट्स हमारे इंस्टीट्यूशंस को विजिट करते रहें, अपने बच्चों को ओन करें, हर महीने हमारे पास आएँ। और बच्चों के लिए यही है कि बच्चे जो हैं वो अपने कैरियर के ऊपर स्टिक ना हो जाएं, वो सोच के ना आए कि मुझे यही करना है। एक मशवरे के साथ चलें और दुनिया बहुत खूबसूरत है, उन्हीं के लिए है, यही हमारी आइंदा हमें संभालेगी इस मुल्क को। और मैं आपको रेस्ट एश्योर, ये बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। हम लोग जब इंटरव्यू करते हैं जो हमारे आने वाले बच्चे वो हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो हमारा मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत है। तो बेस्ट ऑफ लक दिस कंट्री एंड द स्टूडेंट्स। थैंक यू माय, थैंक यू फॉर द नाइस वर्ड्स। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अपने मौजूद मेहमानों का, हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर इफ्तिखार खान साहब। डॉक्टर साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया, और मौजूद रहे प्रोफेसर एहसन मुख्तार साहब। सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। इन दोनों साहिबान से अभी गुफ्तगू दिल तो कर रहा था कि बहुत ज़्यादा की जाए, लेकिन आपको पता है कि चंद एक मिनट का ही मेरे पास ये स्पेल होता है, तो जितनी गुफ्तगू कर सके आप इसमें से जो हासिल कर सके ज़रूर कीजिए। लेकिन बात वही है कि अपने बच्चे को आज़ादी दीजिए उस पैराए में कि उसने जो बनना है वो उसका डिसीजन है। आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं कि अपनी सलाहियतों को जितना वो खुद जानता है दूसरे नहीं जान सकते। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।